سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں، ساڑی محبت ساڑی عقیدت۔ سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں، پہلے پہلے منیا تے منگیا صدیقے، پہلے پہلے منیا تے منگیا صدیقے، اللہ نے رفیق سائیں دا بنا دیتا صدیقے، پہلے پہلے منیا تے منگیا صدیقے، اللہ نے رفیق سائیں دا بنایا صدیقے، غار تے مزار دے پیار بڑے سونے ہیں، میرے سونے آقا دے یار بڑے سونے ہیں۔ سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں۔ عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے، عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے، آمنہ دا لال جدا بنیا جوائی ہے۔ عمر آیا عمر نو رانا صاحب، عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے، آمنہ دا لال جدا بنیا جوائی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم فاقتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ۔ حمد و ثنا دائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ حضرات، اسلامی سال دا آغاز ہو گیا ہے اور یہ مہینہ اس سال دا پہلا مہینہ محرم الحرام یہ حرمت والا ہے۔ اللہ پاک نے جو زمین و آسمان بنائے سن ادو ہی مہینے دی تعداد 12 مقرر کی تھی اور 12 دے وچوں 4 حرمت والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 حرمت والے مہینے دی وضاحت کی تھی ہے۔ ایک مہینہ ہے ذوالقعدہ، دوسرا ہے ذوالحجہ، تیسرا ہے محرم الحرام اور چوتھا رجب۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تشریح کردیاں لکھیا ہے کہ 3 مہینے کٹھے نے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ سال دے دوران ہے جمادی الثانی اور شعبان دے درمیان رجب۔ فرماتے ہیں اس واسطے کہ عرب دے اندر
یا جو زمانہ جاہلیت سی ادھر لوگ جنگ و جدال بڑا کرتے سن، قتل و غارت بڑی کرتے سن، جنگاں لڑائیاں جھگڑے یہ نسل در نسل چلتے سن۔ لڑائی کتوں شروع ہوئی سی یہ کسی کو پتہ ہی نہیں سی ہوتا، باپ تو دادا تو پردادا تو پتہ نہیں کتوں شروع ہوئی سی، لیکن نسل در نسل ویر چل رہے ہیں، اختلاف چل رہے ہیں۔ تو اللہ نے 3 مہینے کٹھے حرمت والے بنا دیتے، کیونکہ وہ جاہل لوگ بھی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی حرمت والے مہینے دی بڑی عزت کرتے سن، احترام کرتے سن۔ ان مہینے کے اندر لڑائی جھگڑا قتل و غارت بالکل بند کر دیتے سن، حتیٰ کہ سکے باپ بھائی بیٹے کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تے اپنی تلوار نہیں سن کٹ دے کہ مہینہ حرمت والا ہے۔ یہ 3 مہینے لگاتار دا یہ فائدہ سی کہ ذی الحج دا مہینہ ہے، حج کرنے والا مہینہ، تو لوگ دور دراز تو ہر ملک تو ہر جگہ تو حج کرنے واسطے سفر کرتے سن۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام دی دعا بھی سی، اور پوری زمین تے بسنے والے اہل اسلام دے دل دے اندر اللہ نے بیت اللہ دی محبت بھی پائی ہے، کبھی ہے کہ نہیں محبت؟ ہر مسلمان ترسدا تڑپدا ہے، یہ محبت اللہ نے پیدا کی ہے۔ اللہ سانو ساریاں نو بار بار مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما۔ ادو پھر سفر بھی ہوندے سن، پیدل اونٹاں تے خچراں تے گھوڑیاں تے کئی ہفتے مہینہ بھر سفر جاری رہتے سن۔ 1 مہینہ ذی الحج تو پہلوں لوگ سفر کرتے سن بیت اللہ وال، درمیان والا مہینہ حرمت والا ذی الحج، اس مہینے سے حج کرتے سن۔ اگلا مہینہ حرمت والا محرم، جس مہینے دے اندر واپسی کرتے سن۔ یہ ہو گیا حج۔ سال دے دوران 1 مہینہ رجب، یہ بھی حرمت والا رکھیا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کیوں؟ سال دے دوران عمرہ بھی کرنا پہ جاتا ہے، بیت اللہ دی زیارت واسطے عمرے واسطے ایک اور مہینہ مل جاتا سی جس اندر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں سی ہوتا۔ بہرحال یہ اللہ پاک دی مرضی ہے، اللہ جنوں چاہے عزت عطا کر دے، چن لوے، منتخب کر لوے، پسند کر لوے۔ انساناں وچوں اللہ نے انبیاء نو چن لیا ہے، دناں وچوں جمعے نو چن لیا ہے، اور زمین دے وچوں اللہ نے مساجد نو چن لیا ہے، اور مسجداں دے وچوں اللہ نے مسجد نبوی اور مسجد حرام نو چن لیا ہے۔ یہ اللہ دی مرضی، اللہ جنوں چاہے عزت عطا کرے، جنوں چاہے رتبہ مقام زیادہ عطا کر دے۔ یہ تے بندیاں چ بھی ہوتا ہے نا، ہن ایک بندہ گل کرتا ہے، وہی بعض گل دوسری گل تو بہتر ہوتی۔ ایک خطیب جمعہ پڑھاتا ہے، وہ کئی جمعے دیگر جمعہ تو بہتر ہوتے ہیں، تقریراں کرتا ہے، وہ کوئی تقریر دوسری تقریر تو اے اللہ دی مرضی۔ اللہ بعض نو بعض تے درجہ عطا کر دیتا ہے، رتبہ عطا کر دیتا ہے، مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے مرتبہ عطا کیتا ہے۔ حرمت والے مہینیاں دے وچوں ہی اللہ نے سال دے پہلے مہینے محرم الحرام نو اپنا مہینہ کیا ہے، شہر اللہ۔ محرم کدا مہینہ ہے؟ اللہ دا مہینہ ہے۔ مہینے سارے ہی اللہ دے ہیں، پر یہ نام یہ شہر اللہ، یہ اللہ دا مہینہ ہے۔ جس طرح ناقۃ اللہ، صالح علیہ السلام دی اونٹنی، ساریاں اونٹنیاں کدیاں نے، پر انہوں اللہ نے نام لے کے کیا ہے ناقۃ اللہ، یہ اللہ دی اونٹنی ہے۔ اور جامعہ مسجد الرحمانیہ ہے، یہ کدا گھر ہے؟ اللہ دا گھر ہے۔ اور جنیاں بھی مسجداں نے زمین تے کدے گھر نے، پر جڑا خانہ کعبہ ہے نا، وہ دا نام ہے بیت اللہ۔
کہ اللہ دا گھر ہے ساری مسجدیں اللہ دے گھر پر او اللہ پاک نے نا رکھیا ہے خانہ کعبہ کی ہے بیت اللہ ہے اللہ دا گھر ہے سارے اللہ دے گھر نے پر اتھے اللہ پاک نے خاص کیتا ہے نا رکھیا ہے اس طرح مہینے سارے اللہ دے نے پر محرم دے مہینے اللہ نے شان اور عظمت عطا کیتی ہے کہ اللہ پاک نے دا نام رکھیا ہے کہ کدا مہینہ ہے اللہ دا مہینہ ہے اور پھر اس مہینے دے اندر اللہ پاک نے خاص کر کے گیا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم کہ حرمت والے مہینے دے اندر ظلم کرنا زیادتی کرنا جھگڑا کرنا کوئی فساد کرنا امن برباد کرنا بلکہ قرآن پاک کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا سوال ہویا کہ حرمت والے مہینے دے بارے تہاڈا کی خیال ہے اللہ دا کی حکم ہے تے اللہ پاک نے بڑی وضاحت فرمائی ہے کتے لکھیا ہے دوسرا پارا سورہ بقرہ اللہ پاک نے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قل قتال فیہ کبیر اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی تیرے کو سوال کر دینے یسألونک عن الشہر الحرام حرمت والے مہینے دے بارے سونے انہوں کہہ دے کل قتال فیہ کبیر حرمت والے مہینے دے وچ لڑائی کرنا جھگڑا کرنا صدر حرام کبیرہ گناہ ہے سننا دھیان نال ظلم کرنا لڑائی جھگڑا کرنا ویسے تے پورا سال ہی حرام ہے پورا سال ہی گناہ ہے لیکن اللہ پاک نے انہاں مہینے اندر خاص کر کے آکھیا ہے یہ مطلب کی ہے لڑائی جھگڑا ظلم و زیادتی سارا سال ہی گناہ ہے پر انہاں مہینے دے اندر گناہ ود جاندا ہے انہاں مہینے اچ گناہ ود جاندا ہے جو حرمت والے مہینے دا خیال نہیں کردا او دی عزت او دا احترام نہیں کردا او دے ظلم دا گناہ ود جاندا ہے ظلم کیے لڑائی جھگڑا کرنا سب و شتم کرنا گالی گلوچ کرنا کسی نو مندہ بولنا اے ظلم ہے تے انہاں مہینیاں دے اندر ایدہ گناہ ہور ود جاندا ہے سننا دھیان نال جڑے بندے اے کم کر دے اللہ پاک انہاں دے دل سیاہ کر دیندا ہے کالے دل کر دیندا ہے پھر انہاں نوں پتہ ہی نہیں لگدا کی کر دے پئے نے رب مورا دا دیندا ہے اللہ پاک نے فرمایا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون اللہ پاک نے فرمایا میں انہاں دے دل زنگ لود کر دینا کالے کر دینا سیاہ کر دینا سننا دھیان نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء علی قلبہ فإن تاب ونصح واستغفر سقلت قلبه وإن زادت وهو قلبه فكذلك الرين ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون اللہ پاک نے فرمایا میں دونوں تیرے دل سنگلود کر دینا نبی پاک نے فرمایا دل سنگلود کیویں ہوندے نے کالے دل کیویں ہوندے نے کوئی بندہ گناہ کرتا ہے ظلم کرتا ہے وہ دل
دل تے ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ بندہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، وہ گناہ چھڑ دے، اللہ دے دل نو صاف کر دیندا ہے، تو دیندا ہے، شفاف دل ہو جاندا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اگر ظلم کرتا کرتا وقت جاندا ہے، ظلم کرتا ہے پھر کرتا ہے پھر کرتا ہے، پیچھے نہیں مڑتا، توبہ نہیں کرتا، اللہ کو معافی نہیں مانگتا، نبی پاک نے فرمایا پھر وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ یہ وہی رحم ہے جدا اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیتا ہے، کلا بل رانا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ جدوں بندہ ظلم کرتا ہے، جدوں بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ پاک ظلم دی وجہ تو او دے گناہ دی وجہ تو نعمتاں کھو لیندا ہے، اور والیاں نعمتاں روک دیندا ہے۔ آج پریشان ہے نا پاکستان دے اندر، او دی ایک وجہ یہ بھی ہے جتھے ظلم ہوئے، ظلم دا راج ہوئے، ظلم نو جھوٹ ہوئے، ظالماں دی نگرانی ہوئے، سیکورٹی ہوئے، ظالماں نو کھلی چھوٹ دیتی جائے، نبی پاک نے فرمایا اللہ نعمتاں کھو لیندا ہے، اور والیاں نعمتاں روک لیندا ہے۔ جتھے ظلم دا راج ہوئے، ایک گل یاد رکھنا دھیان نال، کفر دا راج چل سکتا ہے پر ظلم دا راج جتھے ظلم آ جائے اللہ برکتہ ختم کر دیتا ہے۔ کتنے لکھا ہے اللہ پاک نے فرمایا علم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا فجعلنا الانہار تجری من تحتہم فأہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ سن لو تیام نرم کو نہیں کہہ رہا، رب دا قرآن گواہی دے رہا ہے، جتھے ظلم آ جائے، جتھے گناہ دی کثرت ہو جائے، حافظوں تے قاریوں اے رب دے قرآن دی ہے علم یروا کم اہلکنا قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک دی سیر کر کے ویکھو، قرآن پاک دے ترجمے تے غور کر کے ویکھو، کئی قوماں ایسیاں سی، کئی بستیاں ایسیاں سی جنہاں بڑیاں نعمتاں دتیاں سی، دولتاں دتیاں سی، سہولتاں دتیاں سی، اقتدار دتا سی۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسیاں ایسیاں قوماں آباد سن، تسی انہاں دے مقابلے وچ کچھ بھی نہیں، تسی اپنے آپ کو بڑے طاقتور تے بڑے مضبوط سمجھدے ہو، تسی کچھ بھی نہیں انہاں دے مقابلے وچ۔ اللہ پاک نے فرمایا ما لم نمکن لکم، جو کچھ میں انہوں اقتدار تے وسائل تے اختیار دیتے سن، تسی کچھ بھی نہیں انہوں دے مقابلے وچ۔ اللہ پاک نے فرمایا وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار
تجری من تحتہم میریاں نعمتاں دیاں بارشاں ہوندیاں سن اتوں بھی نعمتاں برسدیاں سن جو زمین بھی نعمتاں اگلدی سی عیش و عشرت سی سہولتاں بڑیاں سن اللہ پاک نے فرمایا پھر کی ہویا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ اللہ پاک نے فرمایا انہاں دے ظلم دے پاروں انہاں دے گناہاں دی وجہ تو انہاں نے ظلم شروع کر دیتے رب بندہ ہے جڑا ظلم کرے ظالماں دیاں ڈوراں ایک ورا ٹھیلیاں چھڑنا پھر انہاں نوں تباہ کر کے رکھ دینا میں مولت دیتی میں اقتدار دیتا اختیار دیتا سہولتاں دیتیاں انہاں ظلم شروع کر دیتے رب بندہ ظلم دی وجہ تو میں انہاں نوں زمین تو مٹا دیتا برباد کر دیتا تباہ کر کے رکھ دیتا ہائے میرے اللہ رب نو ظلم گوارا ظلم نہیں رب نو برداشت دعا منگیا کرو اللہ تعالی ظلم تو محفوظ فرمائے اللہ ظالمہ تو محفوظ فرمائے اللہ پاک نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا فیہن انفسکم اللہ پاک نے خاص کر کے گیا ہے انہاں مہینے جو ظلم کرنا انہیں دے ظلم پڑے نے جب میں گناہوں لگ پواں سیاستداناں دے ظلم حکمراناں دے ظلم ہیں کہ نہیں رہن دیو ساریاں گلاں اس مہینے تے بجلی دے بل ہی ویکھ لو حکومت تہاڈے کول نہیں ہوندی ساڈا کی قصور ہے اپنی عیاشیاں دے خرچے غریباں تے مسلط کر رہے ہو اینی گل ہی میرا خیال کافی ہے باقی میں ادھر ہی رہنا جو میں بیان کرنا چاہنا اللہ پاک نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ظلم نہیں کرنا انہاں مہینیاں دے اندر خاص محرم دے مہینے اندر کیڑے ظلم ہوندے نے سن لو تے اندر دو طرح دا ظلم ہوندا ہے اسلام دا نام لے کے دین دا نام لے کے اسلام دیاں جلیل اور قدر ہستیاں دا نام لے کے ایک ظلم کیڑا ہے اہل بیت دی محبت دا دعویٰ کر کے کی ہوندا ہے نوڑا ہوندا ہے ماتم ہوندا ہے سینہ کو بھی ہوندی ہے سننا تے آنا صحیح مسلم دی حدیث جڑی پچھلے جمعے میں ذکر کیتی ہے نبی پاک نے فرمایا اربع من امتی من امر الجاہلیہ الفخر فی الاعصاب والطعن فی الانصاب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ اجلی چوتھی گالے یہ میرا استدلال ہے نبی پاک نے فرمایا والنیاحہ نوحہ کرنا سینہ کو بھی کرنا ماتم کرنا وین پونا نبی پاک نے فرمایا جہالت کا کام ہے اگلے الفاظ نبی پاک نے فرمایا النائحۃ ماتت لم تتب النائحۃ لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامہ علیہا
سر بال من قطران وتر من چرب. نبی پاک نے فرمایا جیڑی عورت یا جیڑا نوحہ کرنے والی اگر مرن تو پہلو توبہ نہ کی تھی. ہن سنگتاں بڑیاں نے، ماتمی سنگت، نوحہ خاں سنگت. صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا جڑے نوحہ کرنے والے بغیر توبہ تو مر گئے، مرن تو پہلو توبہ نہ کی تھی، بغیر توبہ تو مر گئے. نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن جدوں اٹھن گے علیہ سربال من قطران، انہاں نوں لوک دا لباس پہنایا جائے گا جڑی بلتی ہوئے گی، جلتی ہوئے گی، گرم ہوئے گی. نبی پاک نے فرمایا تے خارج دا لباس پہنایا جائے گا. اے انہاں دا عذاب ہے جڑے نوحہ کرنے والے بغیر توبہ تو مر گئے. فرمایا جہالت دا کام ہے نوحہ کرنا، وین کرنا، ماتم کرنا، پٹنا اور اونچی آوازاں نال رونا. نبی پاک نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ. نبی پاک نے فرمایا جن نے بے صبری دا مظاہرہ کیتا، اپنے آپ نو تھپڑ مارے، کپڑے پھاڑے، گریبان چا کیتا، وین کیتے، جہالت والیاں پکاراں کڑیاں. نبی پاک نے فرمایا انہاں دا میرے نال کوئی تعلق نہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیمار سن اور انہاں دی بیوی تیمارداری کر رہی ہے، خدمت کر رہی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیماری دا غلبہ ہویا، بے ہوش ہو گئے. جدوں بے ہوش ہوئے تے سر اپنی بیوی دی گود دے اندر سی. انہیں ویکھیا بے ہوش ہو گئے نے، حالت تے خراب ہے. او اونچی آوازاں نال رون لگ پئی، اونچی آوازاں نال رون لگ پئی، پکارا کرن لگ پئی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں ہوش آیا کہن لگے میں انہاں تو بری ہاں جنہاں تو میرا نبی بری ہے. بیوی کہنے لگی کی ہویا ہے؟ کہنے لگے میرے نبی پاک نے فرمایا ہے جنہیں بے صبری دا مظاہرہ کیتا، صدمے ویلے نوحہ کیتا، وین کیتے، اونچی پکاراں نال رویا، اودا میرے نال کوئی تعلق نہیں. جنہاں تو میرے نبی نے برات دا اعلان کیتا ہے، میں بھی برات دا اعلان کرنا. جڑے ایک کام کردے نے دسواں دا اسلام نال کوئی تعلق، دین نال کوئی تعلق، شریعت نال کوئی تعلق، بلکہ شریعت کی آندی ہے، دین کی آندا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللہ پاک نے فرمایا اگر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے،
نقصان ہو جائے صدمہ پہنچے کی کرنا ہے صبر کرنا ہے جڑے اللہ والے نے صدمہ آ جائے مصیبت آ جائے کی کرتے ہیں صبر کرتے ہیں تے نالے کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ اولئک هم المہتدون. سننا تے آنا یہ جنہیں بے صبری ہوندی ہے ماتم ہوندے نے نوئے ہوندے نے مرثیے ہوندے نے فہم ہوندے نے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا نام لے کے کون ہے جنہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نال محبت نہیں تے انہاں دی شہادت دا غم نہیں؟ کون ہے نالے مسلمان ہوئے نالے کلمہ پڑھتا ہوئے انہوں حضرت حسین نال محبت نہ ہوئے حضرت حسین دی شہادت دا غم نہ ہوئے؟ حضرت حسین دی محبت دے اندر شہادت دا ذکر کریے اکھاں جو آنسو آ جان اے اللہ دی رحمت ہے. شہادت حسین دا ذکر کریے اس ظلم دا ذکر کریے مظلومہ دی داستان بیان کریے صدمے نال اکھاں جو آنسو آ جان اے اللہ دی تے جے پہلوں پلان کرنی منصوبہ بنانا ہے پھر رونا ہے اے غلط ہے. پلان کر کے منصوبہ بنا کے کٹ کر کے اشتہار چھپا کے تیاری کر کے پھر سارا لگ کے رونا ہے ایک ہی ہے اے غلط ہے. ایک نہ دا کام ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف دا انتظار کر رہے ہیں تے بیٹے سارے یوسف علیہ السلام کو ہتھی خوہ سٹ کے تے ہن کرن دے منصوبہ بناؤندے نے پلان بناؤندے نے صلاح کرندے نے کہ سارے دے ابا جی سامنے جا کے کی کرنا ہے ہاں رونا ہے وین پونے نے اچھی اچھی آوازاں کڈنیاں ہائے ساڈا بھرا بڑا چنگا سی ہائے ساڈا بھرا بڑا سوہنا سی. پلان کرندے نے منصوبہ بناؤندے نے کدے واسطے بچاؤ اباؤں عشاء یبکون. انج پلان کا بنا کے نہیں رونا. ہاں او جو حسین پاک دا تذکرہ کردے ہیں صدمے دے نال آنسو آ جاندے تے اللہ دی رحمت ہے کنے منع کیتا ہے تے مقام اور شان موجودے ہو. حضرت حسین کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں ویکھیا ہے حضرت حسین دا چہرہ میرے نبی پاک ورگا ہے. حسین تو ود کے میں کسی نبی پاک ورگا نہیں ویکھیا. شان موجودے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھاؤندیاں جنہاں نوں آوندیاں ویکھیا تے جمعہ بند کر کے منبر تو تھلے اتر گئے. نبی پاک نے جمعہ چھڑیا انہاں دے احترام دے اندر سنتے اندر شان پوچھدے ہو اعلیٰ ترین عبادت نماز تے نماز دا اعلیٰ ترین رکن سجدہ. سجدہ کیے واسجد واقترب رب دے قرب دا ذریعہ ہے. صحابی نے کہا سی نا خدمت کیتی نبی پاک نے فرمایا مانگی مانگنا ہے اللہ سونیا تہاڈا ساتھ مانگنا جنت فرمایا سجدے ہوتے کریا کر. سجدے کیتیاں قرب ملتا ہے سجدے کیتیاں بندہ اللہ دے قریب ہوندا ہے. جو سجدے ڈگا ہوئے انج ہوندا ہے جویں رب دے قدماں وچ پیا ہے. سن لو تے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ترین عبادت دا اعلیٰ ترین رکن سجدے دے اندر نے حسن و حسین اتے چڑھ کے پہ گئے. اتاریا ہے روکیا ہے منع کیتا ہے نا 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 نا. اعلیٰ ترین عبادت دا اعلیٰ ترین رکن لمبا کر دیتا ہے کنہ بھی وجہ تو حسن و حسین دی وجہ تو.
ہے میرے اللہ حضرت حسن حسین دی عظمت واسطے تے میرا خیال ہے انہی گل کافی ہے نبی پاک دی پیاری لاڈلی بیٹی تے بیٹے نے آلے رسول نے آلے نبی نے تے نبی پاک دی اگوں آن والی نسل دے وارث نے شان دا کون انکاری ہے مقام دا کون انکاری ہے پر اے بھی کہ دیکھو نا اسلام نے آخیا گئی ہے کہ صدمہ ملے تے وین پاؤنے نوئے کرنے ماتم کرنے سینہ گوبی کرنی اسلام دیا عظیم الشان اور جلیل القدر شخصیات کا نام لے کے تے اسلام کی مخالفت کرنی یہ ظلم نہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم رب اندر ظلم کرنا ظلم نہیں کرنا ہن پاویں ہوئے ظلم کسے تے پاویں اپنے آپ تے ظلم ہے کہ نہیں چھریاں مارنیاں زنجیراں مارنیاں ظلم ہے کہ نہیں مجھے میرا خیال ہے بہت ہی شوق ہے تے پھر اے کریا کرو جسم تہاڈا ہوئے تے ہاتھ ساڈا ہوئے سواد نہ آجے محبت دا شہید اسلام حضرت علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ چوک بیگم کوٹ دے اندر تقریر کر رہے سن کیا لگے سینہ بھی تیرا مکہ بھی تیرا ایک آدھی محبت ہوئی سینہ تیرا ہوئے مکہ حضرت اللہ شعوری دا ہوئے ایک ٹھکا دے تیرا کم مکہ محبت دا سوال نہ آجائے جو میں کہتے سوچنا دیکھو نا دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے جدید تو جدید دور آ رہا ہے حالات و واقعات بدلتے جا رہے ہیں انہوں ہوتا ہے کہ نہیں ہن پہلوں تقریر جمعہ ہوندا سی بغیر سپیکر تو پھر سادہ جہا ہارن سپیکر آ گیا پھر بہترین سپیکر آ گیا ہن ساؤنڈ سسٹم آ گیا ترقی ہوندی ہے نا پہلو ویسے کھلے میدان جمعے ہوندے سن درختاں تھلے ہوندے سن پھر چھتاں پہ گئیاں پھر لینڈر پہ گئے پھر سیلگاں ہو گئیاں کلیل پیش گئے پکھے چل گئے اے سی لگ گئے جدت آ رہی ہے نا ترقی ہو رہی ہے نا ہر کام دے اندر جدید دور دے نال ترقی ہو رہی ہے اب ماتم اجے ہوئی ہے ہتھاں نال تے زنجیراں نال جڑا تو 100 سال پہلوں سی یہ بھی میرا خیال ہے کوئی جدت ہونی چاہیے بدلنا چاہیے ہن ماتم ہونا چاہیے پستولاں نال کلیشن کوفاں نال کی خیال ہے ایٹم بم نال کچھ سواد تے آ میں تھوڑی جدت تے آ وہی ہاتھ تے وہی مکے وہ پرانا دور کی خیال ہے پسٹل پڑے ہن کلیشن کوفاں پڑیاں ہن تے پھر ماتم ہوندا ہوئے سواد نہ آ جے محبت استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اسلام دا مذاق اڑایا جا رہا ہے نام بھی لینا اسلام دے ائمہ دا تے مخالفت بھی کرنی اسلام دی ایک ظلم ہے دوجا ظلم کیے ایک گھرانے دا نام لے کے اسلام دیاں دوسریاں عظیم الشان شخصیات تے تنقید کرنا یہ بھی ظلم ہے کہ نہیں جلیل القدر ہستیاں تے سب کو شرم کرنا تبرہ بازی کرنا یہ بھی ظلم ہے کہ نہیں کیڑیاں ہستیاں ہائے میرے اللہ کیڑیاں ہستیاں اللہ پاک نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ نبی پاک دی جماعت جنہوں رب نے کیا انہوں نے ظلم کرنا تبرہ کرنا برا بلا کہنا سن لو جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام زندہ رہے نبی پاک دی جماعت دا دفاع کرتے رہیں گے صحابہ دی عظمت بیان کرتے رہیں گے وہ تسی ٹھنڈے کیوں ہو جائے تسی ڈرتے ہو تسی انشاءاللہ صحابہ دی عظمت بیان صحابہ دی شان دا پرچار انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال صحابہ کرام دی عظمت بیان کرنا شان بیان کرنا دفاع کرنا مومن دے ایمان دا تقاضا ہے جڑا صحابہ نال بغض رکھدا ہے
صحابہ کرام دا تذکرہ سن کے جدا دل سڑ جاندا ہے او اسلام نال تعلق کوئی نہیں سنتیاں نال صحابہ دی شان تو جدا سڑدا ہے جلدا ہے اور جدا دل بغض نال بھر جاندا ہے او اسلام نال تعلق کوئی نہیں کتے لکھیا ہے اللہ پاک نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام دی شان بیان کیتی ہے، وفا بیان کیتی ہے، عظمت بیان کیتی ہے، اوصاف بیان کیتے نے، کردار بیان کیتا ہے، اوصاف بیان کر کے کردار بیان کر کے اگے اللہ پاک نے فرمایا لیغیظ بهم الکفار، صحابہ دا تذکرہ، شان، مقام، صفات اچھے رتبے جو بیان ہوندے نے کنہاں نوں غصہ چڑھدا ہے، لیغیظ بهم کنہاں نوں غصہ ہوندا ہے، جلدے کون نے، سڑدے کون نے، صحابہ دا نام لین تو سڑدے کون نے، کنہاں دے دل نفرت تے بغض نال بھردے نے، لیغیظ بهم کفار فرمایا وہ کافر نے، اس دل وچ ایمان نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام دا احترام نہیں کرتا۔ اور اسی انشاءاللہ کرنے بولو انشاءاللہ اسی کرنے ہیں نا، صحابہ کرام دا تذکرہ بھی کرنے ہیں، انہاں نال پیار بھی کرنے ہیں۔ کی ہو گیا بدمزگی ہوندی ہے اس طرح، تھک تے نہیں گیا؟ سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں، ساڑی محبت ساڑی عقیدت، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں، پہلے پہلے منیا پہلے پہلے منیا تے منگیا صدیقے، پہلے پہلے منیا تے منگیا صدیقے، اللہ نے رفیق سائیں دا بڑھا دیتا صدیقے، پہلے پہلے منیا تے منگیا صدیقے، اللہ نے رفیق سائیں دا بنایا صدیقے، غار دے مزار دے پیار بڑے سونے ہیں، میرے سونے آقا دے یار بڑے سونے ہیں، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں، عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے، عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے، آمنہ دا لال جدا بنیا جوائی ہے، عمر آیا عمر نو عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے،
آمنہ دا لالچ دا بنیا چوائیے عمر چرار دے وقار بڑے سونے ہیں سونے نے حضور سنگے یار بڑے سونے ہیں کیڑی کیڑی شان میں سنا عثمان دی شان میں کیڑی کیڑی شان سنا کیڑی کیڑی عثمان دی شان میں سنا کیڑی کیڑی عثمان دی دورے دماد سائیں ابن عفان دی جنتی بپار دے جنتی بپاری دے بپار بڑے سونے ہیں شان میں سنا کیڑی کیڑی عثمان دی دورے دماد سائیں ابن عفان دی جنتی بپاری دے بپار بڑے سونے ہیں سونے نے حضور سائیں یار بڑے سونے ہیں قاری قرآن علی رب دا شیر قاری قرآن علی رب دا شیر خیبر دا فاتح نال بڑائی دلیر قاری قرآن علی رب دا شیر خیبر دا فاتح نال بڑائی دلیر حسن دے حسین دے قرار بڑے سونے ہیں سونے میں حضور سائیں یار بڑے سونے ہیں اللہ دے فضل و کرم نال اسی اہل بیت دے بھی نوکر اور صحابہ کرام دے بھی محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے ایڈے ظلم منع ہے ظلم سارا سال منع ہے پر ظلم دا گناہ حرمت والے مہینیاں وچ زیادہ ہو جاتا ہے جس طرح گناہ زیادہ ہوتا ہے تے ظلم دسدے نے دو ظلم وڈے وڈے ہوندے نے اس مہینے دا نام لے کے یار دے اندر ایک تے سینہ کو بھی نوحہ ماتم اسلام دی مخالفت دوجا اسلام دی عظیم الشان ہستیاں تے تبرہ بازی اس مہینے دے اندر ظلم دا گناہ ود جاندا ہے انہاں مہینے اندر کرو نیکیاں نیکیاں دا اجر و ثواب ود جاندا ہے نیکیاں دا اجر و ثواب نبی پاک نے فرمایا ہے اللہ دا مہینہ ہے تے نیکیاں کی کرنیاں نے ایک نیکی دا ذکر کرا نبی پاک نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم نبی پاک نے فرمایا رمضان تو بعد بہترین روزے اللہ دے مہینے محرم دے نے اما جی عائشہ فرما دیا نے رمضان المبارک تو علاوہ نفلی جنہیں روزے سن کسے روزے دا میں ایڈے اہتمام نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو باقاعدہ رکھ دیا ہویا نہیں ویکھیا جنہ آپ 10 محرم دا روزہ رکھ دے سن 10 محرم دا روزہ آپ مکے اندر ہی رکھ دے سن قریش بھی رکھ دے سن آپ مکے اندر بھی ہمیشہ 10 محرم دا روزہ رکھ دے رہے ہجرت کر کے مدینے آئے ویکھیو تے یہودی بھی رکھ دے سن تسی کیوں رکھ دے ہو انہاں نے کہا اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو فرعون کو نجات دیتی سی تے فرعون اودیاں فوجاں نو سمندر وچ غرق کیتا سی اسی تا روزہ رکھنے خوشی منانے ہیں نبی پاک نے فرمایا نانو احقو و اولا بموسیٰ منکم اسی بہتا حق رکھنے ہیں تعالی نال ساڈا موسیٰ نال پیار بہتا ہے آپ رکھ دے رہے مدینے بھی آپ 10 سال تک 10 محرم دا روزہ رکھ دے رہے اہتمام نال ایک گل پہلو آپ اس روزے دی بڑی تاکید کرتے سن صحابہ کرام حکم دیندے سن مدینے دیاں گرد و نواح بستیاں دے اندر آپ نے اپنا حکم بھیجیا سی کہ 10 محرم دا روزہ رکھو پابندی نہ رکھواندے سن ایتھوں تک کہ صحابہ کرام اپنے بچیاں نو بھی سختی نال روزہ رکھواندے سن 10 محرم دا پھر بچے جدوں بھوک پیاس برداشت نہ ہوندی روندے پانی منگدے تے صحابہ کرام کی کردے سن انہاں کھلونے بنائے سن تے بچیاں نو کھیلن واسطے کھلونے دے دیندے سن ایڈے اہتمام نال بچیاں نو روزہ رکھواندے سن پھر جدوں رمضان دا مہینہ ایدے روزے فرض ہو گئے کتب علیکم الصیام
رمضان دے مہینے دے روزے فرض ہو گئے. پھر نبی پاک نے فرمایا ہن جڑا چاہے 10 محرم دا روزہ رکھ لوے تے جڑا چاہے نہیں رکھنا وہ نہ رکھے. پھر یہ نفلی ہو گیا تے رمضان دے مہینے دے روزے فرضی ہو گئے. لیکن آپ ہمیشہ رکھتے رہے. آخری سال صحابہ کرام نے کیا سونیا تسی جو دو سارا دی مخالفت کرتے ہو تے 10 محرم دا روزہ یہودی عیسائی بھی رکھتے اسی بھی رکھ رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا اگر میں آئندہ سال رہا تے میں 9 محرم دا روزہ رکھاں گا. اچھا ہن ایتھے آپ نے یہ وضاحت نہیں کی کہ 9 محرم دا بھی روزہ رکھاں گا یا 9 محرم دا ہی روزہ رکھاں گا, یہ آپ نے وضاحت نہیں کی. باقی علماء کرام ائمہ کرام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ, حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ, کتنے محدثین ائمہ دا نام لواں. قدیم جتنے بھی علماء نے انہوں نے وہ موقف رہا ہے کہ روزہ 9 دا بھی رکھنا ہے تے 10 دا بھی رکھنا ہے, کیونکہ اصل روزہ تے یوم عاشورہ دا 10 محرم دا ہے. ثواب والا روزہ 10 دا ہے تے مخالفت والا روزہ 9 دا ہے. قدیم جتنے بھی علماء نے یہ موقف رہا ہے. اب ہن جدید دور دے اندر ایک نواں موقف سامنے آیا ہے کہ 10 محرم دا روزہ نہیں رکھنا, 9 دا صرف رکھنا ہے. چلو اگر کوئی حدیث پاک نو اپنی فقاہت نال سمجھ کے اوتے عمل کرتا ہے اچھی گل ہے, اسی خیر مقدم کرنے ہیں, اسی انہاں دا احترام کرنے ہیں, تنقید نہیں کرتے. پھر انہاں نوں بھی چاہیے کہ ساڈے تے تنقید نہ کرن. وہ پھر پتہ کی کہندے نے 9 محرم دا روزہ جائز ہے تے 10 محرم دا روزہ بدعت ہے. ہاں اسی انہاں کی گزارش کران گے ہن سانوں تے یہ نہ آکھو. قدیم جتنے بھی علماء محدثین انہوں نے وہ موقف رہا ہے کہ اصل روزہ تے 10 دا ہے. یوم عاشورہ 9 محرم کہندے نے کہ 10 نوں کہندے نے. اصل یوم عاشورہ دا روزہ تے 10 محرم دا ہے, 9 دا آپ نے مخالفت واسطے کیا ہے. اس واسطے روزے دونوں ہی رکھنے نے, 9 دا بھی تے 10 دا بھی. اصل روزہ 10 دا ہے تے 9 دا روزہ مخالفت دا ہے. نبی پاک نے پوچھا گیا یوم عاشورہ دے روزے دے بارے, آپ نے فرمایا یوم عاشورہ دا روزہ رکھن نال اللہ 1 سال دے گناہ معاف کر دیتا ہے. دسو یوم عاشورہ کیڑا دن ہے تے تسی 10 دا چھڑ دیتا تے 9 دا رکھ لیا تے یوم عاشورہ دا ثواب کدھر گیا؟ کوئی دنیا دا بندہ یوم عاشورہ 9 محرم نوں کہے. نبی پاک نے فرمایا یوم عاشورہ دا روزہ رکھن نال اللہ 1 سال دے گناہ معاف کر دیتا ہے. اصل تے یہ 9 دا تے نال مخالفت واسطے. بہرحال قدیم علماء دا, اہل علم دا, محدثین دا, ائمہ دین دا یہ کوئی موقف سی 9 دا بھی رکھنا ہے 10 دا بھی رکھنا ہے. اس روزے دے نال اللہ 1 سال دے گناہ معاف کر دیندے نے. اگر ہو سکے, گرمی بڑی ہے پر ثواب بھی بڑا ہے, اہتمام کرو, اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. باقی ان حرمت والے مہینیاں دی عزت احترام اگر جاہل کرتے سن, مشرک کرتے سن تے سانوں تے پھر زیادہ حق ہے ساڈا کہ اسی دا احترام کریے. یہ احترام کرو, کسی بھی قسم دا ظلم گناہ او دے تو بچنا ہے تے زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرن دی کوشش کرنی ہے. اللہ پاک سانوں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں, ساڈی محبت ساڈی عقیدت. سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں, پہلے پہلے منیا پہلے منیا تے منگیا صدیقے, پہلے پہلے منیا تے منگیا صدیقے. اللہ نے رفیق سائیں دا بنا دیتا صدیقے, پہلے پہلے منیا تے منگیا صدیقے. اللہ نے رفیق سائیں دا بنایا صدیقے. غار تے مزار دے پیار بڑے سونے ہیں, میرے سونے آقا دے یار بڑے سونے ہیں. سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں, سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں. عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے,
उमर आया उमर नू जान दी खुदाई है आमिना दा लाल जिदा बनिया जवाई है उमर आया उमर नू राणा साहब उमर आया उमर नू जान दी खुदाई है आमिना दा लाल जिदा बनिया जवाई है